ناظرین بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جنگ دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے۔ آپ تک معلومات پہنچ رہی ہوں گی، 3 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اور ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ مزاحمتی تحریک نے اڑا کے رکھ دیا ہے، بہت بھاری نقصان اس وقت اسرائیل کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس کے تمام شہروں اور ٹاؤنز پر، اس کے فوجی اڈوں پر بے تحاشا میزائل جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں، اس کے شہر خالی کروا لیے گئے ہیں۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تازہ ترین معلومات ہمارے پاس آئی ہیں اور ایران بڑا ایکشن کرنے جا رہا ہے۔ یمن اور حزب اللہ بھی پوری طرح سے تیار ہے اور بڑے حملہ وہ اسرائیل پر کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت بیٹل فیلڈ میں کیا چل رہا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا، لگاتار ہم آپ کو یہ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک فیصلہ کن جنگ ہے، یہ جنگ رکنے والی نہیں تھی، اس نے دوبارہ سے شروع ہونا ہی ہونا تھا۔ اس نے کسی نتیجہ خیز مقام پر پہنچے بغیر یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ جو سچویشن بنی ہے، چاہے مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہوں یا پھر جنگ کے ذریعے ہوں، ہم کسی فیصلہ کن موڑ پر پہنچے بغیر واپس نہیں مڑ سکتے اور آج دوبارہ سے بڑی جنگ کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں ایک اہم ترین چیز آپ کو پہلے یہ سمجھنی ہے کہ اسی موڑ پر، یعنی ابھی تو اسرائیل کو اس کے قیدی مل رہے تھے تو اس کو مجبوری کیا پڑی ہے آج ہی دوبارہ سے جنگ شروع کرنے کی، معاہدہ ختم کرنے کی۔ اس میں اہم ترین 2 چیزیں آپ دیکھ لیجئے جو کہ واضح طور پر ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے، ان کی شکست کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ دیکھیے۔ پہلی چیز ناظرین یہ ہے کہ اس معاہدے میں جو کہ اب سیز فائر کی طرف شاید چلا جاتا، نیتن-یاہو کی حکومت کو بہت بڑا خطرہ تھا۔ اس کو لگتا ہے کہ اس کا اقتدار اسی صورت میں کنٹینیو ہو سکتا ہے جب وہ جنگ کی حالت میں رہیں گے، اور امریکی میڈیا میں بہت سارے آرٹیکلز چھپ چکے ہیں اور ہم آپ کو رپورٹ بھی کر چکے ہیں کہ نیتن-یاہو تو یہاں تک پلان کیے بیٹھا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ چھیڑ دے تاکہ سال ہر سال یہ جنگ چلے اور اس کا اقتدار اسی طرح کنٹینیو رہے۔ یہ اس کی کیلکولیشن ہے جو کہ پوری نہیں ہونے والی، لیکن اصل مقصد اس جنگ کو دوبارہ سے چھیڑنے کا یہ تھا کہ نیتن-یاہو کو لگتا ہے کہ جنگ کی صورتحال ہی میں وہ سیکیور ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ کل اس نے جو فیملیز ریلیز ہو کر آئی ہیں ان سے ملنے کی درخواست کی اور اس کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا، یعنی کوئی عزت اس کی نہیں بچی ہے، کوئی عوام ایک بندہ بھی اب اس کے ساتھ نہیں ہے۔ سارے اسرائیلی چاہتے ہیں کہ اس کو وزیراعظم کرسی سے ہٹایا جائے، لیکن صرف مشکل یہ آ رہی ہے کہ چونکہ جنگ کا مرحلہ ہے اور ڈیفینیٹلی اگر نیتن-یاہو جائے گا تو پوری طرح جو انسٹیبلٹی ہے، جو کیوس ہے، وہ اور بڑھ جائے گا اور اسرائیل کے لیے اور بھی خطرہ ہوگا۔ بے شک اس کا ہونا بھی ایک طرح سے خطرہ ہی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ اس صورتحال میں اپنے کمانڈر کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر مشکلات تو آتی ہیں۔ تو اس طرح ایک وسیع تر مفاد میں نیتن-یاہو کو لے کر چل رہے ہیں، نیتن-یاہو بھی اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دوسری ناظرین چیز کیا ہے، پہلے اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے۔ حماس وان دا سائیکولوجیکل وار۔ اب یہ ون لائنر ہے اس پوری جنگ کو دوبارہ سے شروع کرنے کا، اور یہ انجام بھی پھر ان کا یہی ہونا ہے۔ دراصل ناظرین یہ جو وقفہ چل رہا تھا پوری طرح سے یہ اسٹیبلش ہو چکا تھا کہ مزاحمتی تحریک نے یہ جنگ جیتی ہے۔ مزاحمتی تحریک کا پوری طرح سے اپر ہینڈ تھا، پوری دنیا میں ان کی فتح کے چرچے ہو رہے تھے۔ پھر جو قیدی رہا ہو کر آ رہے تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھی ویسٹ بینک میں، فلسطین میں کئی سالوں کے بعد، کئی دہائیوں کے بعد یہ خوشی کا ماحول تھا، یہ فتح کا ماحول تھا، تو اسرائیل اس غصے میں پاگل ہوا تھا، اس کو یہ خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور مزاحمتی تحریک کے جو فتح کے چرچے ان کے اپنے میڈیا پر ہو رہے تھے، تو اس ساری صورتحال کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ تو معاہدہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ ان کو جو قیدی ہیں وہ تو پہلے چاہیے ہی نہیں تھے، وہ تو ایک پھنس گیا، ڈومیسٹک پریشر میں آ گیا، عالمی پریشر میں آ گیا کہ جب اس کا جواز ہی یہی تھا کہ ہم جنگ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے قیدیوں کو واپس لانا ہے، تو قیدی تو آپ کو نیگوسیشنز کے ذریعے مل رہے تھے، تو اس ٹریپ میں آ کر وہ بیچارہ معاہدے پر مجبور ہوا۔ لیکن اب جب اس کو لگ رہا ہے کہ معاہدے میں بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میری تو اسی طرح سے بدنامی ہو رہی ہے، ڈومیسٹک پریشر بھی کم نہیں ہو رہا، تو اس کے بعد اس نے ریزیوم کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ جنگ ان 2 بڑی وجوہات کی بنیاد پر ابھی شروع کی گئی ہے، وگرنہ یہ چانسز تھے کہ 3 دن 4 دن 10 دن یہ معاہدہ اور ایکسٹینڈ ہو سکتا تھا، لیکن یہ بات بھی کلیئر تھی کہ جنگ میں واپسی تو ہونا ہی ہونا تھی، لیکن فل فور کرنے کے پیچھے یہ مقصد تھا۔ اب آپ کو وہ حملوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو مزاحمتی تحریک کی جانب سے کیے گئے، ان کے شہر اڑا کے رکھ دیے ہیں، ان کے فوجی اڈوں پر حملہ کیا گیا، ان کے ٹاؤنز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اندر غزہ کے اندر ان کے ٹینکس اور ملٹری جو وہیکلز ہیں ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، ان کے آفیسرز کس طرح سے مارے جا رہے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے کہ سٹیز اینڈ ٹاؤنز آر بمبارڈ،
मज़ामती तहरीक की जानिब से इनके शहरों और टाउन्स पर बड़ी तादाद में जो है वो बमबारी की गई है। फिर इसराइली मीडिया का बयान देखिए कि लार्ज मिसाइल्स वर लॉन्च्ड टुवर्ड सेटलमेंट्स नियर गजा। अब ये गजा की पट्टी के साथ साथ आप देखिए कि जो इन्होंने सेटलमेंट्स बना रखी हैं, एक एक सेटलमेंट को निशाना बनाया गया है, एक एक सेटलमेंट को। हजारों लाखों लोग उनके यहाँ पर आबाद हैं और उन सब की जो सेटलमेंट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है, क्योंकि जब आप इस तरह से बमबारी करेंगे तो फिर वो भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। इसके अलावा अगर आप नक्शे पर देखें तो ये एशकलोन का सिटी और इसके साथ साथ बहुत सारे जो टाउन्स हैं और इर्द गिर्द के इलाके हैं, आप देख लीजिए ये जो पूरा रेड एरिया आपको नजर आ रहा है, इतने बड़े इलाके पर जो है वो बमबारी की गई है। और ये साहिल समंदर के पास है और बड़ा ओल्ड सिटी है इनका, यहाँ पर बमबारी की गई है। फिर नरीम का नीचे इलाका आप देख लें, यहाँ पर भी बमबारी की गई है और इसी के करीब जो इनके फौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया गया है। और अब इस सूरत हाल को देखते हुए इसराइल ने ये जो पूरा एरिया है गजा के साथ साथ जो उनकी सेटलमेंट्स है ऊपर एशकलोन तक लेकर, ये सारी उन्होंने क्लोज कर दी हैं। लोग जो हैं वो फोर्टिफाइड प्लेसेस पर चले गए। फोर्टिफाइड प्लेसेस वो होती हैं जिसे आप महफूज पनाहगाहें कह सकते हैं, जो जंगी सूरत हाल के लिए बनाई जाती हैं। अंडर दी आप कह लें कि जो बंकर बनाए जाते हैं कि आप महफूज रहने के लिए आप जो जगह होती हैं उनको फोर्टिफाइड प्लेसेस कहते हैं। तो इनकी तमाम आबादी जो है अब वो उन जगहों पर जा चुकी है। तो इससे वाज़े इस बात का सबूत है कि इनके हमलों से, इनके रॉकेट्स और मिसाइल से उनको कितना खतरा लाहक था कि उन्होंने अपनी लाखों की आबादी जो है वो सेटलमेंट्स बंद करके उन फोर्टिफाइड प्लेसेस पर भेज दी है। अब इसराइली मीडिया का एक और बयान देखिए जो इनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है और मज़ामती तहरीक की पावर को बिल्कुल क्लियरली बयान कर रहा है। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट कैलकुलेट्स रॉकेट्स फायरिंग विल एक्सपैंड। उनकी मिलिट्री ये समझ रही है कि एक तो ये तो हमले हो ही गए ना, इसके बाद इससे ज्यादा हमले होने वाले हैं। ये खुद उनकी मिलिट्री तस्लीम कर रही है। तो आपको पंगा, जरूरत क्या थी उधर पंगा लेने की? आपको पता नहीं है 49 डेज में उन्होंने आपका क्या हशर किया है, तो आपने दोबारा जंग छेड़ दिया। अब आपका पूरा उन्होंने मक्कू ठपना है। अब आप जरा गजा के अंदर आपको बताएं कि कहां कहां पर लड़ाई जारी है, कितना उनको नुकसान हो रहा है। बैते हनान जो ऊपर नॉर्थ वाली साइड पे है, अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वो सारे इलाके हैं जहां पर ये क्लेम कर चुके हुए हैं कि ये हमारा एरिया है, यहां पर हम कंट्रोल हासिल किए हुए हैं। वो भांडे भी पूरी तरह से फूट रहे हैं और बेनकाब हो रहे हैं कि इनको 1 इंच की भी कामयाबी नहीं मिली है। तो बैते हनान में आप देखिए कि वायलेंट क्लैशेस वहां पर जारी हैं और उन्होंने मज़ामती तहरीक ने कन्फ्रंट किया और डिस्ट्रॉय किया है इनकी जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं और उसमें दर्जनों इनके फौजी हलाक हुए हैं, क्योंकि गाड़ियां रोबोट नहीं चलाते, उसमें फौजी ही बैठे होते हैं और एक एक कार में 5-5, 7 फौजी भी हो सकते हैं। तो डजन्स ऑफ व्हीकल जो है उन्होंने यहां पर डिस्ट्रॉय किया है। फिर शेख रदवान का एरिया है, यहां पर भी आप देखिए कि वायलेंट क्लैशेस आर गोइंग ऑन और मज़ामती तहरीक ने इनको कॉर्नेट शेल्स के साथ निशाना बनाया है। यानी वैरायटी ऑफ वेपन्स आप हमेशा देखते हैं मज़ामती तहरीक के पास। और मज़ामती तहरीक ने कहा है कि जो 49 डेज उन्होंने वॉर लड़ी है उसमें उन्होंने सिर्फ 5 to 10% अपनी कैपेबिलिटी इस्तेमाल की है और उनकी जो एलीट फोर्स है उसने तो बिल्कुल हिस्सा ही नहीं लिया। तो उन्होंने वो जो बाकी पावर है वो नेक्स्ट स्टेज ऑफ वॉर के लिए बचा कर रखी थी। तो अब जब वो फुल फोर्स के साथ आएंगे तो सोचिए इसराइल के साथ क्या होने वाली है। फिर आप देखिए कि नॉर्थ वेस्ट गाजा कन्फ्रंट एंड डिस्ट्रॉयड टैंक्स, यहाँ पर नॉर्थ का जो वेस्ट है यहाँ पर टैंक्स को उन्होंने कन्फ्रंट किया और बड़ी तादाद में जो उनके टैंक्स हैं वो मार्केवा फोर्ट उनको तबाह किया है। अच्छा, ये जो इसराइल का हमला किया गया है ये पहले से मुख्तलिफ हमला है। अब ये तमाम इतराफ से हमला किया गया। अगर आप ऊपर नॉर्थ वाली इरीज वाली साइड पर चले जाएं, वहां से हमला हुआ है। इनकी जो सेटलमेंट्स यानी इसराइल वाली साइड है, यहां तमाम इतराफ से इन्होंने हमला किया है। जो साहिल समंदर वाली साइड है यहां से इन्होंने हमला किया, नीचे जो रिफा वाली साइड है यहां से इन्होंने हमला किया, सेंटर जो गजा है यहां पर हमला किया। यानी कोई साइड ऐसी छोड़ी नहीं गई जहां से अटैक ना किया गया हो। लेकिन आप देखिए कि किसी भी साइड से अभी तक ये अंदर घुसने में कामयाब नहीं हो सके हैं, किसी भी साइड से ये एडवांस करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो यही इनका प्लान था कि नेक्स्ट स्टेज ऑफ वॉर में हम तमाम तरफ से हमला करके इनको इंगेज करने की कोशिश करेंगे, इनके फाइटर्स डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कल आपको रिपोर्ट कर चुके हैं कि उनकी आर्मी ने खुद ये तस्लीम किया है कि इनके फाइटर जो हैं वो 1 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। तो आप जितने मर्जी साइड से हमला कर लें, जमीन के नीचे से कर लें, आसमान से कर लें, उधर समंदर से कर लें, जमीन से कर लें, आपका बनने वाला कुछ नहीं है। और इसी के साथ आप देखिए कि उनका अपना मीडिया उनकी शिकस्त को किस तरह से बयान कर रहा है कि इस जंग के बाद भी इसराइल के साथ क्या होने वाली है। या आप उनके न्यूज़पेपर का बयान देखिए कि वॉर में एंड विदाउट अंडरमाइनिंग हमास,
کہ ان کا میڈیا خود اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ بے شک اسرائیل نے یہ دوبارہ حملہ کر دیا لیکن اس بار بھی ان کو ناکامی ہوگی اور جنگ ان کو ختم کرنی پڑے گی مزاحمتی تحریک کو ختم کیے بغیر. جو یہ بار بار کہتے ہیں نا مزاحمتی تحریک کو ختم کر دیں گے, اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سے پہلے 3 دفعہ یہ اسرائیل جو ہے وہ حملہ کر چکا ہے غزہ میں 2014, اور اس سے پہلے 3 دفعہ حملے ہوئے ہیں اور مزاحمتی تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تینوں دفعہ ناکام ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے ملٹری ایکسپرٹ اور فارمر ایمبیسڈرز یہ کہہ چکے ہیں کہ ملٹری کامیابی اسرائیل کے لیے ناممکن ہے. پھر اس کے علاوہ سینٹر غزہ میں بہت بڑی لڑائی ہو رہی ہے اور یہاں پر پتہ چلا ہے کہ ان کے آفیسر جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ سینٹر غزہ میں جو ان کے آفیسر ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو نہ صرف ان کے فوجی مارے جا رہے ہیں بلکہ جیسے 49 ڈیز میں ان کے کمانڈرز اور ان کے آفیسرز مارے گئے تھے, اب جب آج ہی جنگ شروع ہوئی ہے اور چند گھنٹے ہوئے ہیں ابھی, تو ان کے سپاہیوں کے ساتھ ساتھ فوجی بھی مارے گئے ہیں. اور بزدلی کی داستانیں تو ہم آپ کو پہلے بھی ان کی سنا چکے ہیں کہ جب یہ گھات میں پھنس جاتے ہیں تو ان کے آفیسرز, ان کے کمانڈرز اور ان کے سپاہی جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں. اور ہزاروں ان کے فوجی, یہ جو ابھی ٹروس چل رہا تھا, ہزاروں فوجی ریوولٹ کر چکے ہیں کہ ہم نے لڑنے کے لیے نہیں آنا, تو وہ فوج ہی چھوڑ چکے ہیں اور بہت سارے ملک بھی چھوڑ چکے ہیں. تو یہ بزدل فوج جو ہے وہ صحیح جنگجوؤں سے کس طرح سے ٹکرائے گی, اور جو کام ان کے ساتھ پہلے ہوا اب بھی وہی ہونے والا ہے. تو پوری طرح سے اسرائیل نے اپنی پورا زور لگا دیا ہے اور مزاحمتی تحریک ایک ایک فرنٹ پر ان کا مقابلہ کر رہی ہے. اور اس میں بڑی اہم چیز یہ ہے کہ حزب اللہ اور یمن بہت بڑا حملہ کرنے والے ہیں. یہ ویسا حملہ نہیں ہوگا جو 49 ڈیز میں انہوں نے کیا ہے, لیکن 49 ڈیز میں بھی انہوں نے بہت نقصان ان کا کیا ہے, لیکن اس جنگ کے بعد وہ بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ 3 گھنٹے ہو گئے ابھی تک انہوں نے کوئی اٹیک نہیں کیا. تو رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ وہ ایک بہت ہی بھیانک حملے کی جو کہ اسرائیل کو ہلا کے رکھ دے گا, اس حملے کی تیاری کر رہے ہیں. اس کی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں, اگلی ویڈیو میں تفصیلی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ دونوں اس وقت کیا کر رہے ہیں. لیکن ایران کی اس میں انٹری ہوئی ہے. ایران کے حوالے سے یو ایس کی یہ رپورٹ ہے کہ غزہ پر اگر دوبارہ سے یہ جنگ شروع ہوئی تو پھر ایران اٹیک کرے گا اسرائیل پر. اب اس میں اہم چیز آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ اس وقت لڑائی بھی جاری ہے, لیکن ساتھ ساتھ قطر اور ایجپٹ جو ہیں وہ نیگوسیشنز بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ, اور دوبارہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم معاہدے کی طرف آ جائیں, ٹروس جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے. تو ایران صرف تھوڑا سا یہ انتظار کر رہا ہے کہ کیا یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو یو ایس کی یہ رپورٹ ہے ان کی انٹیلیجنس کی, اگر یہ جنگ دوبارہ سے شروع ہوئی تو پھر ایران اٹیک کرے گا. اور ابھی اس جنگ کے بعد ایران کا یہ اہم ترین بیان آیا کہ یہ جو حملہ دوبارہ سے کیا گیا ہے اس کی پوری ذمہ داری امریکہ پر آتی ہے اور امریکہ کو اس کی قیمت جو ہے وہ چکانا پڑے گی. تو پوری طرح سے ایران تیار بیٹھا ہے, ان کی تیاری مکمل ہے. اگر یہ جنگ ایکسٹینڈ ہوتی ہے اور ہم کسی معاہدے پر نہیں پہنچتے دوبارہ تو پھر ایران کے حوالے سے یو ایس کی رپورٹ ہے, میری نہیں ہے, ان کی انٹیلیجنس یہ کہہ رہی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ یو اے ای, جیسے ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ اسرائیل کے صدر یو اے ای پہنچے ہوئے ہیں, جو کہ بہت ہی شرمناک کام کیا گیا ہے یو اے ای کی جانب سے, اور وہاں پر ایران نے دوسرا ایکشن یہ لیا ہے کہ ان کے منسٹر چونکہ پہلے سے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے انرجی کے, تو جب ان کو پتہ چلا کہ اسرائیل کے صدر وہاں پر آ رہے ہیں تو انہوں نے میٹنگ کینسل کر دی, اور جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے بھی وہ اٹینڈ کرنے سے جو کانفرنس ہے اس کو انکار کر دیا, اور جو منسٹر ان کا ڈیلیگیشن پہلے سے وہاں یو اے ای پہنچا ہوا تھا وہ بھی وہ لیو کر کے چلے گئے. تو ایران بالکل ان طاقتوں کے سامنے بھی کھڑا ہے جو منافق عرب ہیں, اور اگر وہ کوئی اس طرح کا پلان بنا رہے ہیں تو اس میں بھی ایران جو ہے ان کو ناکام کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. پھر مزاحمتی تحریک کا یہ بیان آیا کہ یہ جو دوبارہ سے ایگریشن شروع کیا گیا ہے اس کی جو پوری ذمہ داری ہے وہ اسرائیل پر آئے گی اور اس کو قیمت چکانی پڑے گی, اور جو پہلے ہوا ہے اب بھی ان کے ساتھ وہی ہوگا, بلکہ اس سے بھی برا اب ان کے ساتھ ہونے والا ہے. جو 49 ڈیز میں انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا تو اب بھی یہ حاصل نہیں کریں گے. اب آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ کون سے سویلینز علاقوں پر حملہ کیا گیا ہے. یعنی مزاحمتی تحریک نے تو ان کے آفیسرز بھی اڑا دیے, ان کے ٹینکس, گاڑیاں اور فوجیوں پر بھی حملے کر دیے, لیکن ابھی تک جو اسرائیل نے کامیابی کی ہے 49 ڈیز کی طرح صرف سویلینز کو نشانہ بنایا. سویلینز کی شہادتیں ہوئی ہیں. پہلے آپ کو ایریاز بتا دیتے ہیں کہ پورے غزہ میں نارتھ سے لے کر ساؤتھ اور سینٹر کوئی کونا نہیں چھوڑا جا رہا جہاں پر بمباری نہ کی جا رہی ہو. یہ آپ دیکھیے کہ ریزیڈینشل اپارٹمنٹ بلڈنگز ان حماد سٹی سودرن غزہ, دا ہوم آف کنان فیملی ان خان یونس, یہ ساؤتھ آف غزہ میں ہے. دا ہوم آف دا کندیل فیملی ان مغازی کیمپ, اب یہ ریفیوجی کیمپ ہے, یہ سینٹر آف غزہ میں ہے. پھر مسعود فیملی ہوم ان تنور رفا ایسٹ ساؤتھ ایسٹ غزہ, یعنی بالکل مصر کے ساتھ یہ حملہ کیا گیا ہے. ہاؤس آف دا ابو مصطفیٰ فیملی ان خان یونس. اب آپ دیکھیں گے اس میں
ایک تو وہ پورے غزہ پر حملہ کر رہے ہیں لیکن میجورٹی جو ہے وہ ساؤتھ پر جو ہے ان کی بمباری ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو پہلے بھی لگاتار ان کا پلان بتا چکا ہوں کہ اصل مقصد یہ ہے کہ عوام کے ذہنوں میں ٹیرر اور خوف میں ان کو مبتلا کرنا، ان کو بتانا کہ آپ بالکل سیف نہیں ہیں۔ پہلے انہوں نے نارتھ سے نکال کر ان کو ساؤتھ میں بھیجا، لاکھوں کے لوگ جو ہیں وہ ساؤتھ میں پہنچے، اور اب ساؤتھ پر بمباری کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ان کو ایجپٹ میں دھکیلا جائے، کیونکہ نارتھ سے تو چلو آپ ساؤتھ میں آگے، ساؤتھ سے آگے آپ کہاں پر جائیں گے؟ تو اگلا جو ان کی کیلکولیشن ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو کہ 25 لاکھ لوگ بنتے ہیں ان کو ایجپٹ میں ٹرانسفر کیا جائے اور یوں غزہ پر قبضہ کر لیا جائے، یہی ان کو اکلوتا پلان نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ میجورٹی میں ساؤتھ پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی اہم چیز ہے، کیونکہ دوسری طرف مصر کے حوالے سے ناظرین یہ خبر ابھی سامنے آئی ہے کہ مصر کی فورسز ہائیسٹ لیول پر ہیں تیاری کی، یعنی بہت بڑی تعداد میں ان کی فورسز ڈپلائی کر دی گئی ہیں ایجپٹ کے بارڈر کے ساتھ، پوری تیاری ہے، ہائی الرٹ پر رکھی گئی ہیں اس حملے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ایجپٹ ان نیگوسیشنز میں بھی شامل ہے اور پوری کوشش کر رہا ہے کہ معاہدے کو ایکسٹینڈ کیا جائے، سیز فائر کی طرف لے کر جائے، امن کے ساتھ معاملات کو حل کیا جائے، لیکن جو پلان اسرائیل کا ہے اس پر ایجپٹ ان کو بتا چکا ہے کہ اگر آپ نے زبردستی لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی تو ہم اس کو اعلان جنگ سمجھیں گے۔ تو مصر کی فوجیں پوری طرح سے تیار ہیں، اگر یہ معاہدے کی طرف نہیں آتے تو یہ بھی رپورٹس ہیں کہ مصر جو ہے وہ کوئی بڑا اٹیک اسرائیل کے حوالے سے کر سکتا ہے، کوئی بڑا اقدام اٹھا سکتا ہے، کیونکہ جارڈن اور مصر یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ نے زبردستی لوگوں کو نکالا تو دس وڈ بی دا ڈیکلیریشن آف وار، یہ ہم اس کو اعلان جنگ سمجھیں گے۔ بے شک وہ معاہدوں میں بھی شامل ہیں، امن کی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر ایجپٹ اگر وہ اس طرح سے معاہدوں میں شامل ہے اور امن کے ذریعے معاملات حل کروانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ جنگ کو کنٹینیو رکھیں گے تو پھر سارے امن اور معاہدے سارے کھڈے لائن لگ جائیں گے اور ہم جو ہیں اس کو ڈیکلیریشن آف وار سمجھیں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے 2 سے 3 گھنٹے گزر چکے ہیں، اس میں 32 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، عام سویلینز، بچے، عورتیں اس میں شامل ہیں، اور 32 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ صرف یہ بزدل اور گھٹیا فوج صرف عورتوں اور بچوں پر حملہ کرتی ہے، صحیح جنگجوؤں سے لڑنے کا ان میں جرت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں 49 ڈیز میں انہوں نے 15,000 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے، 40,000 سے زیادہ زخمی کیے، صرف سویلینز، کوئی ایک بندہ بھی یہ مزاحمتی تحریک کا ایک فائٹر بھی نہیں پکڑ سکے، اور ہزاروں لوگ شہید کر دیے۔ پھر ابھی ایک جرنلسٹ کے حوالے سے بھی خبر آئی ہے کہ ایک جرنلسٹ شہید ہو گئے ہیں اور ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 71 ہو چکی ہے۔ یہ کسی بھی جنگ میں شہید ہونے والے جرنلسٹ جو ہیں سب سے بڑی تعداد ہے جو یہاں پر ہوئے ہیں، اور 115 کے قریب UN کے جو نمائندے ہیں وہ اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات تھیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ابھی یمن اور حزب اللہ کے حوالے سے بڑی اہم اپڈیٹس آ رہی ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں تفصیلی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔